جیسی قوم میں جہاں اتنی برائیاں اور بت پرستی موجود تھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور بھی وہیں پر ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے ان تمام تر برائیوں سے محفوظ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صداقت اور امانت کی وجہ سے صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے، اور آپ کے اخلاقیات کو نہ صرف دوست بلکہ دشمن بھی مانتے تھے۔ قوم نے آپ کو امین کا لقب دیا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی جانوروں کی بتوں پر ذبح کیے جانے والا گوشت جو ہے وہ استعمال نہیں کرتے تھے، نہ کھاتے تھے۔ فسانہ گوئی، شراب خوری، قمار بازی اور بت پرستی جو کہ قوم میں بہت عام تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں سے بری تھے، اور آپ نے کبھی بھی ان کو نہ چھوا تھا۔ آپ ان سب سے الگ رہے اور ہمیشہ اللہ کے ذکر و فکر میں اپنا وقت گزارتے تھے۔ سال میں ایک مرتبہ ماہ رمضان میں کوہ ہرا میں، جو کہ مکہ مشرفہ سے 3 میل کے فاصلے پر مینا کو جاتے ہوئے بائیں طرف کو ہے، وہاں پر اعتکاف کرتے اور وہاں جا کر ذکر و فکر میں مشغول رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی ذکر و فکر کی غرض سے وہاں پر جاتے تو اپنے ساتھ توشہ ساتھ لے جاتے۔ جب وہ توشہ ختم ہو جاتا تو اس کے بعد پھر واپس گھر کا سفر کرتے، اور اسی طرح سے یہی توشہ لے کر وہ ہرا کے مقام پر بھی جایا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی خاطر وہاں پہ عبادت گوئی کرتے تھے اور وہاں پہ مشغول رہتے تھے اپنی عبادتوں میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہوئی تو آپ کو نبوت سے نوازا گیا۔ اس وقت جب آپ غار ہرا میں اپنی عبادت میں مصروف تھے تو 6 ماہ کا عرصہ آپ کو وہاں پہ گزر چکا تھا، اور حسب معمول آپ بغیر ناگا کے غار ہرا میں جا کر عبادت کرتے تھے۔ تو ایک دن فرشتہ جبرائیل آپ کے پاس آیا، اس نے آپ سے کہا اقرا، یعنی پڑھ۔ آپ نے فرمایا معانا بکاری، یعنی میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس پر فرشتے نے ان کو پکڑ کر بھیجا، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غایت و وسع کو طاقت کو پہنچ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے ان کو چھوڑا اور پھر سے کہا کہ پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سے پرانا جواب ہی دیا کہ میں نہیں پڑھنا جانتا۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہوں نے، یعنی حضرت جبرائیل نے مجھے دوسری مرتبہ پکڑ کر بھیجا، یہاں تک کہ مجھ سے غایت وسع و طاقت کو پہنچا۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا اقرا۔ میں نے کہا معانا بکاری، پس اس نے پھر مجھے پکڑ کر تیسری بار بھیجا، یہاں تک کہ مجھ سے غایت وسع اور طاقت کو پہنچا، اور پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا آدمی کو لہو کی پھٹکی سے، پڑھ، اور تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے علم سکھایا قلم سے، سکھایا آدمی کو وہ جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ سب پڑھ کر اب گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ سے کہا کہ مجھ پر کمبل ڈال دو، کیونکہ وہ بہت زیادہ کانپ رہے تھے خوف کی وجہ سے۔ حضرت خدیجہ نے ان پر کمبل ڈال دیا، جس کے بعد کہ وہ سو گئے، اور کچھ دیر بعد جب وہ واپس اپنے حواس میں آئے تو انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تمام تر واقعہ بیان کر دیا۔ یہ تمام تر واقعہ سننے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں۔ ورقہ بن نوفل نے تمام تر حال حوال جاننے کے بعد کہا یہ وہی ناموس فرشتہ ہے جو موسیٰ پر اترا تھا۔ اس کے بعد کچھ مدت تک وہی بند رہی تاکہ آپ کا شوق اور انتظار مزید بڑھ سکے۔ چنانچہ اس دوران میں آپ پہ کچھ آیات نازل ہوئی جن کا کہ ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، اے لحاف میں لپٹے ہوئے اٹھ کھڑا ہو، بس ڈر، سنا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر، اور اپنے کپڑے پاک رکھ اور پلیدی کو چھوڑ دے۔ اس کے بعد آپ پر دعوت الہی فرض ہو چکی تھی، مگر اعلان دعوت کا حکم نہ آیا تھا، چنانچہ آپ نے خفیہ طور پر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور ان لوگوں سے آغاز کیا جن پر آپ کو مکمل طور پر اعتماد تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کا آغاز کیا تو اس میں سے کئی مردوں، عورت اور بچے آپ پر ایمان لے آئے، جن میں سے کہ مردوں میں سے ایمان لانے والے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ خواتین میں سے سب سے پہلے آپ پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئیں، بچوں میں سے حضرت علی ایمان لائے، اور آزاد کیے ہوئے غلاموں میں سے حضرت زید بن حارثہ، اور غلاموں میں سے حضرت بلال ہیں جو کہ آپ پر ایمان لائے اور انہوں نے آپ کی تصدیق کی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ایمان لاتے ہی دعوت اسلام شروع کر دی، اور اس کے علاوہ نماز کا جب حکم ہوا تو یہ نماز بھی چھپ کر پڑھی جاتی تھی، اور یہ فعل جو ہے تھا وہ آپ کو پوشیدہ رہا۔
ایک مرتبہ جب شہاب مکہ میں چھپ کر نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت سعد بن ابی وقاص کو اور کچھ اصحاب مکہ کے کسی شب میں نماز پڑھتے ہوئے مشرکین نے دیکھ کر اس فعل کو برا کہا. بس ان میں لڑائی ہو گئی اور حضرت سعد نے اونٹ کے تالو کی ہڈی اٹھا کر ان میں سے کسی ایک کے سر پر مار دی اور توڑ دی. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اصحاب دار ارقم میں جو کوہ صفا کے نشیب میں تھا وہاں پر جاتے اور وہاں پر ہی نماز ادا کرتے تھے. جب خفیہ دعوت دیتے ہوئے 3 سال کا عرصہ گزر چکا تو آپ کو اعلان کا حکم ہوا اور کچھ اس طرح سے آیا کہ پس تو کھول کر بیان کر دے جو تجھے حکم دیا جاتا ہے اور مشرکوں سے کنارہ کر. نیز حکم ہوا اور ڈر اپنے نزدیک کے ناطے والوں کو ڈرا اپنے نزدیک کے ناطے والوں کو، جس میں کہ اشارہ دیا گیا تھا کہ وہ سب سے پہلے اپنے خاندان اور اپنے رشتہ داروں کو جو ہے دعوت اسلامی دیں اور اس کے بعد ان کو اللہ کے غضب سے ڈرائیں. اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر قبیلہ قریش کو کچھ اس طرح سے پکارا کہ جہاں سب لوگ وہاں پر جمع ہو گئے. ان میں سے جو لوگ وہاں پر نہ آ سکتے تھے انہوں نے اپنی طرف سے کسی بھتیجے، بھائی یا بیٹے یا بھانجے کو وہاں پر بھیج دیا تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ پکار کیسی ہے. بس ابو لہب اور قریش وہاں پر آ گئے تو آپ نے فرمایا بتاؤ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ وادی مکہ سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تمہیں یقین آئے گا؟ اس پر وہ بولے ہاں، کیونکہ ہم نے تم کو ہمیشہ سچ بولتے ہوئے دیکھا ہے. آپ نے فرمایا تو میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم مجھ پر ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر سخت عذاب نازل ہوگا. اس پر ابو لہب بولا تجھ پر آئندہ ہمیشہ ہلاک و زیان ہو، کیا اس لیے تو نے ہم کو یہاں پہ جمع کیا تھا؟ چنانچہ اس وقت کچھ آیات نازل ہوئی جن کا کہ مفہوم کچھ یہ ہے، ہلاک ہو جیو ہاتھ ابو لہب کے اور ہلاک ہو وہ کام نہ آیا اس کا مال، اس کا اور جو کچھ اس نے کمایا. یعنی اس وقت ہی ابو لہب کی ہلاکت کا حکم جو ہے وہ جاری ہو چکا تھا کہ اس کا انجام جو ہے وہ صرف اور صرف بربادی ہی ہوگا، وہ کبھی بھی اسلام کا مزہ نہ لے سکے گا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان دعوت کی اور بت پرستی کی اعلانیہ مذمت کی تو سرداران قریش عتبہ و شیبہ، ابو سفیان، ابو جہل، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل سہمی اور اسود بن مطب وغیرہ ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے تیرا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے اور ہمارے آباء و اجداد کو گمراہ بتاتا ہے اور ہمیں احمق ٹھہراتا ہے. تم اس کو منع کرو یا بیچ میں سے ہٹ جاؤ، ہم اس سے سمجھ لیں گے. ابو طالب نے انہیں نرمی سے سمجھا کر رخصت کر دیا اور اس کے بعد آپ کو تبلیغ کو جاری رکھنے کو کہا، مگر قریش بجائے روبرو ہونے کے آپ سے عداوت زیادہ رکھنے لگ گئے اور پہلے جو کہ آپ کے ساتھ بہت زیادہ نرمی کا رویہ رکھتے تو ان کا رویہ دن بدن آپ سے سخت ہوتا چلا گیا اور آئے دن کسی نہ کسی وجہ سے فتنہ و فساد شروع ہو گئے. وہ دوبارہ ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے ابو طالب بے شک ہم میں تیری قدر و منزلت ہے، ہم نے تم سے کہا تھا کہ اپنے بھتیجے کو منع کر دو مگر تم نے ایسا نہ کیا. خدا کی قسم ہم اپنے معبودوں اور آباء و اجداد کی توہین گوارا نہیں کر سکتے. تم اس کو روک دو ورنہ وہ اور تم میدان میں آؤ کہ ہم تم میں سے ایک کا فیصلہ ہو جائے. وہ یہ کہہ کر چلے گئے تو ابو طالب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور ان سے کہا اے میرے بھتیجے تیری قوم نے میرے پاس آ کر ایسا کہا ہے، تو اپنے آپ پر اور مجھ پر رحم کر اور مجھے تکلیف نہ دے. یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے چچا مجھے تو نے چھوڑ دیا ہے، میری مدد سے عاجز آ گیا ہے. تو انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم اگر وہ لوگ آ کر میرے ایک دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تاکہ میں اس کام کو چھوڑ دوں تب بھی میں اس کو ہرگز نہ چھوڑوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے غالب کر دے یا پھر میں اسے ہلاک ہو جاؤں. اس کے بعد آپ آبیدہ ہو گئے اور رو پڑے. آپ واپس ہوئے تو ابو طالب نے بلا کر کہا اے میرے بھتیجے جو کچھ آپ چاہیں کہیں میں آپ کا ساتھ کبھی بھی نہ چھوڑوں گا. جب قریش نے کہا کہ ابو طالب اس طرح نہیں مانتا تو عمارہ بن ولید بن مغیرہ کو ساتھ لے کر ان کے پاس آئے اور کہنے لگے اے ابو طالب یہ عمارہ قریش میں نہایت قوی اور خوبصورت نوجوان ہے، ہم یہ تجھے دیتے ہیں، تو اس کو اپنا بیٹا بنا لے اور اس کے عوض میں ہمیں اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دے.
حضرت ابو طالب نے کہا اللہ کی قسم تم مجھے بہت بڑی تکلیف دیتے ہو، کیا تم مجھے اپنا بیٹا دیتے ہو کہ میں اس سے تمہارے واسطے پاؤں اور اپنا بیٹا تمہیں دے دوں تاکہ تم اسے قتل کر ڈالو؟ اللہ کی قسم